بھٹی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ہٹ کر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک دفاعی معاہدے کی اب ضرورت پڑ گئی ہے یا ضرورت موجود ہے اور باقی ممالک بھی اب اس طرف دیکھیں گے؟ جی میں ایسا ہی سمجھتا ہوں میڈم شیخ، اور اس سوال پر آنے سے پہلے کچھ سوال ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اس معاہدے سے۔ پہلا سوال ہے، کیا یہ معاہدہ مسلم امہ کو جوڑ دے گا؟ ظاہر ہے ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے کچھ کہنا۔ کیا یہ معاہدہ کسی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا، اور اگر خلاف ہے تو ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف ہو، جو ایک اچھی بات ہے۔ اور پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایک طرح ایران بھی کہہ چکا کہ یہ ایران کے خلاف معاہدہ نہیں ہے، اور نہ یہ جوہری عزائم یا اسلحے کی دوڑ کے لیے معاہدہ ہے، اور کوئی ملک بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا اس معاہدے میں کبھی ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑی امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے ایران بھی شامل ہو جائے۔ کیا ایسے معاہدوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے ختم ہو جائیں گے؟ یہ شروع ہو چکا ہے عمل، اور یہ ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہوں گے۔ شروع اور کیسے کیا ہو اس چکا ہے معاہدے سے پاکستان کو جی ابھی وہی بتاتا ہوں، کیا اس معاہدے سے پاکستان کو کوئی معاشی فائدہ ہوگا؟ میرے لیے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ایک پہ ایک دفاعی معاہدہ، بہت اچھے معاہدے ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور مکہ مدینہ کا دفاع ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس معاہدے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے، یا اس معاہدے سے ہمیں جو معاشی طور پر فائدہ لینا ہے اس کو تو نہیں بھول رہے۔ جہاں تک یہ بات ہے اس آپ کے سوال کی، ایران ٹھیک کہہ رہا ہے، خطے کے ممالک امریکہ کے علاوہ بھی سوچ رہے ہیں، اور اثر کم ہوگا نہیں، ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک تو میڈم شیخ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کے ہونے تک کوئی واضح پوزیشن نہ لیں عرب ملک، لیکن بات اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور صدر ٹرمپ کے بعد بہت سارے ممالک صرف امریکہ کی چھتری سے نکلیں گے، اور یہ سارا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے، ایران کی تاریخ ساز مزاحمت کو جاتا ہے۔ ایران جو ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، اور جس طرح اس نے قربانیاں دے کر امریکہ اور اسرائیل کے اسرائیل کے ایجنڈے کو روکا، یہ سارا کریڈٹ اسے جاتا ہے۔ اور یہ بات جیسا میں نے کہا کہ اس خطے تک محدود نہیں رہی۔ نیٹو وہ پہلے والا نیٹو نہیں رہا، یورپی یونین پہلے والے یورپی یونین نہیں رہے، اور باقی جو دنیا ہے وہ بھی امریکہ کے علاوہ سوچنے پر مجبور ہے۔ اس خطے میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کیسے نکل گیا، یو اے ای نے ایک واضح پوزیشن لے لی، اوپیک سے نکلا، اسرائیل اور بھارت کی طرف جھکاؤ، سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان کا دفاعی معاہدہ۔ جب یہ سعودی عرب پر کوئی حملہ یا سعودی عرب کا دفاع امریکہ کا دفاع کبھی کہلاتا تھا، اب اس طرف ہو گیا۔ دوسرا عمان اور ایران کا اکٹھے ہونا۔ تیسرا اردن میں عوام کا امریکی اڈوں کے خاتمے کا حکومت کو خط لکھنا۔ اور چوتھا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل امریکہ میں غیر مقبول ہوا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جو اس خطے میں جو امریکی انویسٹمنٹ ہے، اور اس خطے کی جو امریکہ میں انویسٹمنٹ ہے، میں کل ایک وال اسٹریٹ جرنل یا کسی کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ جو امریکہ سے وعدے کیے گئے تھے اس جنگ سے پہلے صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران، وہ بھی ان میں سے بھی بہت سارے وعدے کھٹائی میں پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو نہ صرف یہ امریکی خوف ختم ہو رہا ہے، نہ صرف امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، نہ صرف اسرائیل کے خلاف ایک بلاک بننے جا رہا ہے، بلکہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا بھی رک گیا ہے۔ اور میں یہ بات نہیں مانتا کہ اسٹیپ بائی یہ امریکی منافع بخش یہ خطہ رہے گا، مزید نہیں رہے گا، اور نہ یہ ملک آنکھیں بند کر کے اب صرف امریکہ پر انحصار کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے وہ جو آپ نے یو اے ای کی اوپیک سے باہر نکلے والی اگزامپل دی، وہ تو بالکل الٹی ہے، کیونکہ اوپیک سے باہر نکلا پیٹرو ڈالر کو سٹرونگ کرے گا، بٹ بہت ٹیکنیکل اور معیشت سینٹرک ہو جاتا ہے، تو واپس آتے۔ بٹ ایک چیز میں کہنا ریما پہلے کچھ کہہ رہی ہیں؟
جی رینا، 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل مختصر رکھیے گا. ایک تو ایک تو میرا خیال ہے اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے امریکہ اور سعودی عربیہ کا جو کوآپریشن کا سول نیوکلیئر پروگرام پہ جو پچھلے مہینے کی ہی بات ہے، تو وہ بھی ہوا ہے. اس پہ ٹرمپ کا بیان کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں یا ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بنیں، اس پہ ایک طرح سے یہ جو مکہ کا معاہدہ ہے کہ اس کا بھی ایک رسپانس ہے، کیونکہ ایک جو بلی اگر آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ ہم سے کوآپریشن صرف تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں فوراً، تو اس پہ بھی ایک جواب ہے. یہ کہنا بھٹی صاحب کا کہ ایران کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کا کہ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، شاید میں نے غلط، اگر میں نے سمجھ نہیں رہی تو یہ میں نہیں کہوں گی. میرا خیال ہے ایران کو ایک اور راستہ دکھاتا ہے کہ آپ ریجنلی آئسولیٹ نہ کریں اپنے آپ کو ریجنلی ان پاورز کے ساتھ، ممالک کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک لیسن ہے اس میں. ایک چیز اور کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت سی چیزیں لینا آپٹکس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا سمبلزم کیا ہے. نیٹو بھی ایکچولی کلیکٹیو سیلف ڈیفینس صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، تو لیکن اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. اس طرح میرا خیال ہے کس کو سب سے زیادہ اپوز کون کر رہا ہے اس اگریمنٹ کو؟ اسرائیل اور بھارت. پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت اس کو کس طرح دیکھتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ بھارت کو بھی ڈٹر کر سکتا ہے معاہدہ. تو میں تو اس اینگل سے بھی، اگر آف کورس ہمیں تفصیلات، ہمارا حق ہے، ہمیں جاننا چاہیے، ایٹ لیسٹ کچھ اتنی بھی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اوور آل جو ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے جس پہ آپ فالٹ کر سکو. میرا خیال ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال پورے پینل سے، مختصر جواب پلیز اگر پاسبل ہو. ہمیشہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی امریکہ نے دنیا میں کہیں پاورز کو کنسولیڈیٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے، یا دیکھا ہے کہ کہیں اتحاد بن رہے ہیں اس کے اپنی الائنسز کے علاوہ، تو امریکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، امریکہ بڑا سخت ریئیکٹ کرتا ہے. یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکہ اس کو افینسولی نہیں لے گا اور اس کو ایسے نہیں دیکھے گا کہ اس کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے اس خطے سے، اور یہ خدشہ نہیں رہے گا کہ امریکہ یہاں پر مزید سختی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اگر میں اس میں کچھ گزارش کر سکوں لینا. جی دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب، اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ ان تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. لیکن 2 فیکٹر جس طرح میں نے کہا، ایک تو امریکہ کی پالیسی میں ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، اور وہ ایک طرح سے ہم امریکہ کو ریپلیس نہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں اس کے جو سیکیورٹی الائنسز، میں نے کوارڈ کا بتایا، میں نے نیٹو کا بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ضابطہ خود سنبھالیں. اب ہم نے امریکی جانیں، امریکی ڈالر، امریکی ہتھیار آپ کو نہیں دینے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ ہم سارکوزی صاحب جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلے بائیڈن صاحب نے آپ کو اتنی امداد دی ہے نا، آپ تو اس کے پیسے پہلے ہمیں واپس کریں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایکسٹریکٹیو فورن پالیسی ہے ان کی کہ وہ امریکہ سے بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ایڈ دینا یا دوسروں کے لیے لڑنا ان کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آخری بات، پاکستان جو ہے سعودی عرب، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف میناپ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ریلائنس کم ہو امریکہ کی، بلکہ امریکہ بھی خطے سے نکلنے چاہتا ہے یا پھر دیگر ممالک سے. صافی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ ان کا لے لیں پلیز. نیٹو میں اور اس معاہدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نیٹو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جارحیت بھی کرے. مثلاً وہ بنیادی طور پر سوویت یونین کے خلاف بنا تھا، اور اس نے کئی میل دور جا کے سوویت یونین کا اس وقت بھی ریزسٹنس کی تھی، اور 9/11 کے بعد بھی افغانستان میں جو کارروائی تھی وہ پورے نیٹو کی کارروائی تھی. یہ جو معاہدہ پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، تو اس کے مینڈیٹ میں ہی سرے سے جارحیت شامل نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے. تو امریکہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کہیں جا کے ان تینوں ممالک میں سے کوئی یا یہ تینوں ممالک امریکہ کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہے. لیکن ان کے مینڈیٹ میں ہی یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے کہ یہ آفینس بھی کرے.
بلکہ یہ صرف ڈیفنس کے لیے ہے ان تینوں ممالک کے. سر کیونکہ تو ابہام صافی صاحب بہت نیٹو بھی کلیکٹیو سیلف ڈیفense نہیں ہے؟ نیٹو کیا آپ اس کو ایک ایز این اگریسر مطلب وہ اس میں کیا صافی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ نیٹو لیکن نیٹو کا بھی جو آرٹیکل 5 کوٹ ہوتا ہے وہ بھی کلیکٹیو سیلف ڈیفense ہی ہے, وہ جارحیت تو نہیں ہے, وہ دفاع ہی ہے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ فرق ہے. صافی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں نا ایک سیکنڈ. صافی صاحب نہیں, وہ ڈیفنس کا ہے ان ممالک کا, لیکن وہ اپنے ڈیفنس کا دائرہ جتنے ممالک تک توسیع کر لیتے ہیں, بلکہ اس ڈیفنس کا فیصلہ صرف امریکہ کر لیتا ہے اور پھر باقی نیٹو اس کو فالو کرتا ہے. مثلاً یہ جو سوویت یونین کے خلاف ریزسٹنس تھی, یا پھر 9/11 کے بعد افغانستان میں جو کارروائی تھی, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ صرف ڈیفنس تھا؟ ڈیفنس تو صرف ادھر ہو سکتا تھا نا, ادھر یہ آفینس بھی تھا. اچھا, لیکن سوویت یونین کے خلاف کلیکٹیو سیلف ڈیفنس نیٹو کا کبھی استعمال نہیں ہوا, وہ صرف 9/11 کے بعد ایک دفعہ ہوا تھا. اور مطلب آپ بحث کر سکتے ہیں انٹرپریٹیشن پہ, یہاں پہ تمہارے پاس ٹیکسٹ یہاں پر ہم ایگزیکٹلی